سر مس مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہے اس ویکینڈ، کیا تیاریاں ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ارینجمنٹس کی ہے، جیسے سنگنگ ہو گئی یا کوئی اور ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے، یا آپ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے اس پاس؟ میں یہ ہے کہ ایک تو شادی کی مبارک ہے جنید صفدر کو، مریم نواز کے سی ایم پنجاب کے اکلوتے صاحبزادے ہیں. تو اور اب یہ ہے کہ ان کی تقریبات جاری ہیں لاہور میں، اور غالباً یہ اسی ایریے میں جاتی عمرہ میں اور شریف کمپلیکس ہے اس میں وہ تقریبات جاری ہیں. اور یہ جو شادی ہے یہ دو سیاسی خاندانوں کے درمیان یہ رشتہ ہوا ہے. ایکس جو ہے پارلیمنٹیرین ہے شیخ رویل اسکر وفاق کے. ادروائز اس شادی سے پہلے جو ہے وہ کچھ شیخ رویل اسکر ویسے بڑے زندہ دل آدمی ہیں اور بڑے منجے ہوئے لاہوری ہیں، اور بڑا ان کا یہ حلقہ ہے، تگڑا حلقہ ہے. ان کو ایک گلا تھا کہ ان کے الیکشن میں کوئی ان کا حلقہ ڈیوائیڈ ہوا یا ان کا حلقہ جو ہے نا وہ انہیں دیا نہیں گیا جو وہ چاہتے تھے ٹائپ چیزیں. تو جو وہ گلے اکثر ایاز صادق کے حوالے سے کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کے حوالے سے، تو وہ ہار گئے الیکشن. تو باوجود اس کے کہ ان سے جو جیتا آزاد امیدوار، اس نے اگلے ہی دن مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. میں نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے، انہیں میں نے کہا. تو اب یہ ہے کہ تب سے ذرا ایک تھوڑا سا ایسی کولڈ شولڈر والا جو معاملہ ہے وہ چل رہا تھا. البتہ میاں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی. اسی طرح انہوں نے سی ایم پنجاب کے حوالے سے بھی میں نے نہیں سنا کبھی کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہو. لیکن یہ ہے کہ ادروائز جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی ناراضی چل رہے تھے. اب یہ لیکن یہ ہوا کہ دوبارہ سے یہ دونوں سیاسی خاندان جو ہے بڑا درینہ تعلق ہے شیخ رویل اسکر کا میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ. تو وہ جناب اب یہ ہوا کہ ان کی پوتی ہے اور شیخ غالباً شیخ علی رویل ہیں ان کے ساتھ، ان کی بیٹی ہے. تو ان کے یہ رشتہ طے پایا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کی پوتی جو ہیں وہ مریم نواز کی جو صاحبزادی ہیں ان کی کوئی بچپن کی فرینڈ ہے. اور یہ جو ہے وہ اس فرینڈ شپ کا ہی نتیجہ ہے کہ وہاں جنید صفدر جو ہیں ان کا انگیجمنٹ ہوئی اور اب جو ہے شادی تقریبات چل رہی ہیں جو تقریباً میرا خیال ہے کہ 18 جنوری تک وہ جاری رہیں گی. ولیمہ غالباً 18 جنوری کو ہے، کیونکہ کارڈ جو ہے وائرل ہے، اگر وہ درست ہے تو پھر 18 کو یہ شادی اختتام پذیر ہوگی. البتہ جو آپ کا سوال ہے، آپ شاید وہ کمپیریزن کو فریال تالپور کی صاحبزادی کی شادی کا وہ سوچ رہی ہیں. تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز یا فوٹیجز نہیں دیکھنے میں آئیں ابھی تک تو، یا اگر جاتی عمرہ میں اس طرح کا کوئی سنگیت نائٹ اور قوالی نائٹ اور اس طرح کے معاملات چل بھی رہے ہیں. البتہ جو مہنگے ترین سنگرز ہیں راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم، ان دونوں کو میں نے چیک کیا ہے، ان کے ذرائع نے بتایا کہ وہ تو اس شادی پہ پرفارم نہیں کر رہے تھے. جو فریال تالپور کی صاحبزادی کی شادی پہ جنہوں نے پرفارم کیا، یہ ملک کی جو مہنگی ترین جوڑی ہے، ٹھیک ہے، کروڑوں والی جوڑی جو ہے. اور اب مزے کی بات بتاؤں، یہ پھر ذکر ان کا ہو گیا. ہم تو خیر جنید صفدر کی شادی ڈسکس کر رہے تھے. یہ اس طرح کے فنکار ہیں کہ ان کو بک کر کے نا جب تک یہ پہنچ نہیں جاتے تو وہ جو بک کرنے والی پارٹی نا وہ بھی بالکل ہارٹ کی دوائی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ اسے ٹائم ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. یہ بعض اوقات یہ ماضی میں واقعات ہوئے، میں راحت فتح علی خان کے حوالے سے ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں، مقدمے ہوئے ہیں ان کے اوپر. ابھی بھی ان کے خلاف جو ہے لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمے کی درخواست چل رہی ہے جس میں مبینہ طور پر جو مجھے فگر بتایا گیا ہے، یہ پرانی بات ہے کہ $77,000 جو ہیں وصول کیے انہوں نے، لیکن شو پہ نہیں پہنچے. یہ لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن میں آج کل ان کے خلاف انکوائری کی درخواست آئی ہوئی ہے اور وہ اس اپلیکنٹ کا تعلق USA سے بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے اس طرح کی مس مینجمنٹ بھی ان کی طرف سے ہوتی تھی. میں بتانا کا مقصد یہ ہے کہ اتنا مہنگا سنگر بک کر کے نا آخری وقت تک وہ ہوسٹ میزبان، اچھا وہ پھر کارڈز پہ ان کا نام لکھوا دیا جاتا ہے کہ راحت
پرفارم کریں گے یا عاطف اسلم کریں گے. تو بڑا ایک امبیرسنگ ہوتا ہے جب اس موقع کے اوپر یہ مس کر جائیں. البتہ تمام تر کریٹیسزم کے باوجود عاطف اسلم کے حوالے سے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں سننے میں آیا ابھی تک, نہ ہی کوئی ان کے حوالے سے. البتہ ان دوسرے جو صاحب ہیں راحت جن کا نام ہے, ان کے حوالے سے ماضی میں جب تک سلمان احمد سے پہلے والا جو دور تھا, سلمان احمد ایک تھے 10-12 سال کا ٹینور, جی کانٹریکٹ سم تھنگ کمپنی ان کا نام میں بھول گیا ہوں, پی ایم ای یا اس طرح کا, وہ مینجمنٹ سنبھالی نا. وہ دور جو تھا وہ اس طرح کی شکایات سے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا کہ بری ذمہ تھا اس دوران. لیکن اس سے پہلے کا جو دور تھا اس میں تو بڑے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. تو اب واپس آتے ہیں سی ایم پنجاب کے صاحبزادے کی شادی تقریبات پہ. تو اس طرح کی کوئی فوٹیج ابھی تو سامنے نہیں آئی, اور مے بی انہوں نے منع کیا ہو کہ اگر وہ جو ایک پرائیویسی ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے, اور وہ جو ان کا ظاہر ہے کہ پہلے جو شوٹ کیا تھا وہ غالباً سم تھنگ عرفان نامی فوٹوگرافر نے کیا تھا, اور ان کی اجازت سے ہی اس نے وہ ویڈیوز اور تصویریں جو ہیں وہ پھر جاری کی تھی, ہمیں بھی بھجوائی تھی, مجھے یاد ہے سما میں. اور پتہ نہیں وہ ٹیم ہے وہی کور کر رہی ہے شادی کو یا فوٹو شوٹ اور یا کوئی دوسری ٹیم کر رہی ہے, مگر ابھی تک جو ہے اس طرح کی کوئی چیز نہ کسی ٹک ٹاک پہ دکھائی دی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی فوٹیج. مگر تقریبات شروع ہو چکی ہے لیکن جو کہ 16, 17 اور 18 جنوری, اور بہت کوئی شادی کا جو تقریبات کا جو اسکیجول ہے وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے اس سندھ والی شادی کی طرح, کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. 3 ڈے ایونٹ ایگزیکٹلی, یہ 3 ڈے ایونٹ ہے ریگولر جو ہوتے ہیں ایگزیکٹلی. اور 18 کو میرا خیال ہے یہ شادی جو ہے بخوبی جو ہے وہ ریپ ہو جائے گی اختتام پذیر ہو ولیمے کے بعد. جی.